اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پریشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ والدین گھر کے ایسے درخت کی طرح ہوتے ہیں جو پھل دیں نہ دیں مگر سایہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جسے لوگ جتنا زیادہ توڑتے ہیں اللہ پاک اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ سکون قلب آزمائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر، حاسد کے حسد اور برے اعمال سے بچا، اور ہم سب کو سکون قلب و روح عطا فرما، آمین۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ انمول قیمت دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ
انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ یا رب کریم ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ فرمان مولا علی، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ معاذ کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غم زدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کیا کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلائے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کی ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہوتے ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے مضبوط کی بجائے بے بس بننا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔